سورہ مومن مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 40 ہے، اور قرآن نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 60 ہے، 60 ہے۔ اس میں 85 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس کی ابتدائی جو 3 آیتیں ہیں، اس کو صبح و شام ہمیں پڑھنا چاہیے، اور احادیث میں اس کی فضیلت موجود ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں اور سورہ مومن کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھیں صبح و شام، تو اللہ تعالی ہر بلا سے محفوظ فرما دے گا۔ الوظیفۃ الکریمہ آپ نیچے سے حاصل کر سکتے ہیں، اس میں یہ آیات لکھی ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ حامیم، حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب کا اتارنا اللہ عزت والے علم والے کی طرف سے ہے۔ غافر الذنب، گناہ بخشنے والا، وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا، ذی الطول، بڑے انعام دینے والا۔ رحمت کا ذکر بھی ہے اور غضب کا بھی ذکر ہے۔ غافر الذنب، جو توبہ کرے گا اس کے اللہ گناہ بخش دے گا۔ وقابل التوب، توبہ قبول فرمائے گا۔ اور جو توبہ نہیں کرے گا اور جس پر اللہ ناراض ہوگا، شدید العقاب، اسے شدید عذاب دے گا۔ ذی الطول، جو توبہ کرے گا اسے اللہ بڑے انعام عطا فرمائے گا۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الیہ المصیر، اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیتوں میں جھگڑا صرف کافر کرتے ہیں۔ اب یہ جب جھگڑا کرتے ہیں، بڑے ظالم ہیں، بڑے فاسق ہیں، اس کے باوجود یہ عیش و عشرت کے ساتھ گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں کیوں نہیں ٹوٹ جاتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ انہیں اللہ نے ڈھیل دی ہے، مہلت دی ہے، تاکہ کل بروز قیامت یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا سمجھنے کے لیے۔ تو انہیں ایک وقت دیا گیا کہ اس وقت میں جو توبہ کرنا چاہے وہ توبہ کر لے۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، ان کا شہروں میں عیش و عشرت کرتے ہوئے گھومنا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے پہلے نبیوں کو جھٹلایا۔ والاحزاب من بعدہم، اور نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد کئی گروہ ایسے آئے جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا۔ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، ہر امت نے یہی ارادہ کیا اپنے رسول کے متعلق کہ وہ اپنے رسول کو پکڑ لے اور انہیں شہید کر دیں۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور باطل کے ساتھ انہوں نے جھگڑا کیا، باطل کے ذریعے جھگڑا کیا۔ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ باطل کے ذریعے وہ حق کو مٹا دیں۔ ڈھیل دی گئی، لیکن جب ڈھیل کا وقت ختم ہوا، مہلت ختم ہوئی، فَأَخَذْتُهُمْ، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، اور پھر ایسا عذاب آیا کہ ان کے ہوش اڑ گئے۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو میرا عذاب کیسا ہے، پھر کیسا ہوا میرا عذاب۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ
कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना कफरू। और इसी तरह काफरों पर अल्लाह की बात, तुम्हारे रब की बात पूरी हुई। अन्नहुम अस्हाबुन नार, कि बेशक वो जहन्नमी है। अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श। अब जो आयत करीमा आ रखी है, ये वो आयत करीमा है जिसमें अल्लाह की बारगाह में तौबा करने वाले और रुजू करने वालों की फजीलत बताई गई है कि उनके लिए फरिश्ते दुआ करते हैं। अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श, वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं। वमन हौलहु, और वो फरिश्ते जो अर्श के इर्द गिर्द हैं, यानी तमाम मुकर्रब फरिश्ते। युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, वो अपने रब की तारीफ करते हुए उसकी पाकी बयान करते हैं। वयुमिनून बिही, और इस पर अल्लाह पर ईमान वो रखते हैं। वयस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, और वो मुसलमानों की मग़फ़िरत मांगते हैं, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। फरिश्ते कहते हैं रब्बना, ए हमारे रब, वसिअता कुल्ल शैइन रहमा व इल्मा, ए हमारे रब, तेरी रहमत और तेरे इल्म में हर चीज वो समाई हुई है। हर चीज को तेरा इल्म घेरे हुए है, तेरी रहमत घेरे हुए है। फग़फिर लिल्लज़ीना ताबू, ए मालिक, जिन लोगों ने तौबा की तो उन्हें बख्श दे। तो तौबा करने वालों और अल्लाह की बारगाह में रुजू लाने वालों की कितनी बड़ी फजीलत है कि अर्श के फरिश्ते उनके लिए दुआएं करते हैं। आइए हम भी तौबा करें कि हम जब तौबा करेंगे तो इन फरिश्तों की दुआओं में हम भी शामिल हो जाएंगे। हम किस तरह तौबा करें? तौबा के लिए पहली शर्त तो यह है कि गुनाह को इंसान गुनाह समझे, गलत समझे, उस पर शर्मिंदा हो, दिल से नादिम हो। दूसरी शर्त यह है कि वो अल्लाह से माफी मांगे। और तीसरी शर्त यह है कि वो ये अज़म करे, ये पुख्ता इरादा करे कि अब मैं कभी गुनाह नहीं करूंगा। दाढ़ी शरीफ एक मुश्त रखना ये वाजिब है और एक मुट्ठी से कम करना ये हराम है। बेपर्दगी हराम है। चचाजाद, खालाजाद, फूफीजाद, मामूजाद, जो भाई बहन है, इनका आपस में पर्दा है। साली से भी पर्दा है, बहनोई से भी पर्दा है, जेठ से और जनाब देवर से भी पर्दा है। इसी तरह म्यूजिक सुनना, बदनिगाही करना, ना महरम औरत को देखना, झूठ बोलना, इसी तरह कारोबार के अंदर जितनी बुराइयां हैं, इंसान अपना मुहासबा करता रहे और तमाम गुनाहों को शर्मिंदा हो और ये अज़म करे कि मालिक को मौला तू मुझ पर भी करम कर दे, इन फरिश्तों की दुआओं में मुझे भी शामिल फरमा। ऐ मालिक, मैं सच्ची पक्की तौबा करता हूं, अब कभी मैं गुनाह नहीं करूंगा। फग़फिर लिल्लज़ीना ताबू, अल्लाह उन लोगों को बख्श दे, वो लोग जो तेरी बारगाह में जिन्होंने तौबा की। वत्तबऊ सबीलका, और उन्हें बख्श दे जो तेरे रास्ते पर चले। वक़ीहिम अज़ाबल जहीम, वो मुक़र्रब फरिश्ते कहते हैं ए मालिक, इन्हें जहन्नम के अजाब से बचा ले। रब्बना, फिर रब की बारगाह में तौबा करने वालों के लिए फरिश्ते ये भी दुआ करते हैं ए हमारे रब, वअदखिलहुम जन्नात, इन्हें बागात में, जन्नतों में दाखिल कर। अदनी, अदन वो जन्नतें, वो बागात जो हमेशा के रहने के हैं। अल्लती वअदतहुम, जिनका तूने वादा किया। वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम,
ان کے باپ داداؤں میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوئے، اے اللہ انہیں بھی ان کے ساتھ جنت عطا فرما۔ اور یہ رب کا کرم ہوگا کہ جنت کے 100 درجے ہیں۔ جنت میں جو بھی جائے گا، اگر ایک شخص بھی پورے خاندان میں سے ایک شخص بھی اعلی مقام پر ہوگا اور دوسرے خاندان کے افراد جنت میں کسی ادنا درجے میں ہوں گے، تو ایک جنتی کی وجہ سے سب کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجہ عطا فرما دے گا۔ تو یہ بتائیے، لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو ملتا وہی ہے جو انسان کوشش کرتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، اصول تو یہی ہے، مگر رب کا فضل بے حد و بے شمار ہے۔ ہمیں جو جنت انشاءاللہ ملے گی وہ رب کے فضل سے ملے گی۔ تو یہ نہیں کیا جائے گا کہ اعلیٰ والے کو ادنا درجے میں اس کو لایا جائے، بلکہ اس کے صدقے میں اللہ سب کو اعلیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ تو جب ایک عام جنتی کا صدقہ یہ ہے کہ پورے خاندان میں ایک جنتی اعلیٰ درجے پر ہو، تو اس کے صدقے میں سب کو اللہ اعلیٰ درجہ دے گا۔ تو جب ایک عام جنتی کا یہ مقام ہے تو انبیاء اور اولیاء کا مقام کس قدر بلند و بالا ہوگا۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ بعض لوگ خاندان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ سچی پکی توبہ کرتے ہیں، نیکی کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ نیکی سے دور ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، نمازوں سے دور ہیں، مگر وہ اس موقع پر ان کی حمایت ضرور کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار ہم تو گناہگار ہیں مگر یہ بندہ نیکی کی طرف آ رہا ہے، یا یہ بندی جو ہے شرعی پردہ کرنا چاہ رہی ہے تو ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ تو پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جب کوئی شخص جنت میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر کرم فرمائے گا، اور جس پر کرم ہوگا وہ کئی لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ تو اگر ہم خود نیکی پہ نہیں چلتے تو کم از کم ہمارے خاندان میں، رشتہ داروں میں جو سچی پکی توبہ کر کے سیدھی راہ اختیار کر رہا ہے، شرعی وہ داڑھی رکھنا چاہتا ہے، شرعی عورت پردہ کرنا چاہتی ہے، کوئی شادی کے موقع پر ہر فیشن سے، ہر نمود و نمائش سے بچنا چاہتا ہے، سادگی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس کی حمایت میں کھڑے تو ہوں۔ کیونکہ ایسا بھی ہوگا کہ کوئی جنت میں جا رہا ہوگا تو کوئی آ کر کہے گا حضرت وہ اس دن وضو کے لیے پانی میں نے آپ کو دیا تھا، تو وہ اسے بھی جنت میں لے جائے گا۔ تو دوسرا آئے گا حضرت اس دن آپ کو مسواک کی ضرورت پڑی تھی، مسواک میں نے دی تھی، تو اسے بھی وہ جنت میں لے جائے گا۔ تو جب مسواک دینے پر وہ جنت میں لے جائے گا تو جس نے اس کی حمایت کے اندر لوگوں کی مخالفت کو برداشت کیا ہوگا تو اس پر کتنے فضل اور کرم کی بارشیں ہوں گی۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی بھی ہمارا دوست ہمارے محلے میں، رشتہ داروں میں وہ نیکی پر چلتا ہے تو کم از کم ہمیں اس کی حمایت ضرور کرنی چاہیے اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ بھئی آپ گناہ کر رہے ہیں، وہ بیچارہ بچنا چاہتا ہے تو کیوں اس کو گناہ گار کرتے ہیں، اس کی آپ کو تو تائید کرنی چاہیے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ وقیہم السیئات، اے اللہ، وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ جنہوں نے توبہ کی ہے تو انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، جسے تو قیامت کے دن گناہوں کی شامت سے بچائے تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا۔ وذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی یہ کامیابی عطا فرما۔